اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے روز مجھ پہ 200 بار درود پڑھے اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ بخش دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تمام عاشقان رسول کو ماہ رمضان کا دوسرا جمعہ مبارک ہو۔ پچھلی امتوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام زید بن صمت رحمت اللہ تعالی علیہ تھا۔ ایک روز اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے میرے دوستو، آج جب میں نے اپنی عمر کا حساب لگایا تو میری عمر 60 سال بنتی ہے، اور ان سالوں کو اگر میں دنوں میں لیتا ہوں تو 21,600 ایام بنتے ہیں، 21,600 ڈیز۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ہر روز میں نے ایک گناہ بھی کیا ہو تو قیامت کے دن مجھے نہایت مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی گویا کہ میرے نامہ اعمال میں 21,600 گناہ ہوں گے، میں تو کسی ایک گناہ کا بھی حساب نہیں دے سکتا۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے سر سے امامہ شریف اتارا، زار و قطار رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد انہیں افاقہ ہوا، فرق آیا، بے ہوشی سے باہر آئے، پھر رونے لگے۔ اتنی شدت سے روئے، اتنی شدت سے روئے کہ ان کی روح ان کے جسم سے جدا ہو گئی۔ سیلف اکاؤنٹیبلٹی، خود احتسابی، یہ نصیب والوں کا کام ہے، اور یہ ہوتا ہے جب بندہ پر خوف خدا ہوتا ہے، خوف خدا طاری ہوتا ہے، اللہ پاک کا ڈر ہوتا ہے کہ میں حساب کیسے دوں گا۔ یعنی یہ 60 سال کی عمر سے انہوں نے جو اپنا حساب کیا، اور 21,000 سے پلس، یہ ان کی عاجزی تھی کہ اگر میں نے ایک بھی گناہ کیا ہو تو۔ لیکن ہم میں سے کسی کے 20,000 دن گنتی کر لیں، 18,000 کر لیں، 12,000 دن گنتی کر لیں، 13,000 گنتی کر لیں، اور ہمارا ایک گناہ کا تو کوئی حساب کتاب ہے ہی نہیں۔ ادھر تو گھنٹوں گناہ ہے نا، یعنی ایسا تو ہے نہیں کہ 3 گھنٹے بیٹھ کر ایک گناہ کیا تو وہ 3 گھنٹے بیٹھ کر گناہ کرتے رہے، 2 گھنٹے بیٹھ کر گناہ کرتے رہے۔ اگر ہم اپنے نامہ اعمال کا جائزہ لے تو گناہوں سے بھرا ہوا ہے، مگر ہمارے اوپر ایسی کوئی کیفیت طاری ہوتی ہی نہیں، ہم مطلب ایسا لگتا ہماری فیلنگ ہی نہیں ہے اس طرح کی، کوئی یہ محسوسات ہی نہیں ہے، جبکہ یہ کیفیت ہمارے بزرگوں کی نہیں ہوا کرتی۔ جیسا بھی آپ نے ایک واقعہ سنا، میں آپ کے سامنے ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا، یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وقودها الناس والحجارہ، ترجمہ کنز الایمان، جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ پھر فرمائے جہنم کی آگ 1,000 برس جلائی گئی تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1,000 سال تک جلائی گئی تو سفید ہو گئی، پھر 1,000 سال بھڑکائی گئی تو سیاہ ہو گئی، اب وہ سیاہ تاریخ ہے۔ یہ سن کر ایک حبشی جو وہاں موجود تھے رونے لگے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون رو رہا ہے؟ عرض کی حبشہ کا رہنے والا ایک شخص ہے۔ آپ نے اس کے رونے کو پسند فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر آتے ہیں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میرا بندہ دنیا میں میرے خوف سے روئے گا، میں ضرور اسے جنت میں زیادہ ہنساؤں گا۔ احساس، انعام، احساس، انعام۔ انہوں نے احساس کیا، رونے لگے جہنم کا تذکرہ سن کر۔ اور اللہ پاک کی بارگاہ سے کس قدر اہم خوشخبری آتی ہے کہ جو بندہ دنیا میں میرے خوف سے روئے گا میں ضرور اسے جنت میں زیادہ ہنساؤں گا۔ اللہ کی یاد میں رونا، اللہ کے خوف سے رونا، یعنی ہم انبیاء کرام کے تذکرے پڑھتے ہیں، انبیاء کرام کے واقعات پڑھتے ہیں،
انبیاء کرام جو گناہوں سے معصوم ہیں رو رہے ہیں، فرشتوں کے حالات پڑھتے ہیں، فرشتوں کے واقعات پڑھتے ہیں، جبریل علیہ السلام کے واقعات پڑھتے ہیں، معصوم ہیں، رو رہے ہیں، صحابہ کرام کے واقعات پڑھتے ہیں، عشرہ مبشرہ کے واقعات پڑھتے ہیں، اور دیگر صحابہ کرام کے واقعات پڑھتے ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی اپنی زبان مبارک سے، جب ان کا ذکر پڑھتے ہیں رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، غوث پاک روتے ہیں، امام اعظم رو رہے ہیں، اولیاء کاملین رو رہے ہیں۔ یعنی ہم کتابیں اگر پڑھتے ہیں تو نیک لوگ جو گزرے ہیں، اولیاء کاملین جو گزرے ہیں، ولی اللہ کے ولی جو گزرے ہیں، یہ رو رہے ہیں، ان کی آنکھیں آنسو سے تر ہیں، بھیگی ہوئی ہیں آنسو، اور بعض اتنے روتے ہیں، روئے ہیں کہ ان کے اس طرف گویا کہ روتے روتے آنسو کی وجہ سے لکیروں کے نشان پڑ گئے، اتنے روئے ہیں، یہ روتے ہیں، اللہ کے خوف سے روتے ہیں، اللہ ناراض نہ ہو جائے اس لیے روتے ہیں۔ ایک حبشی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گناہ بہت ہیں، بے شمار ہیں میرے گناہ، کیا میری توبہ بارگاہ الہی میں قبول ہو سکتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں ہو سکتی، توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ ارشاد فرمایا، تو اس سے عرض کی بارگاہ رسالت میں، کیا وہ یعنی اللہ پاک کیا وہ مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھ بھی رہا ہے؟ یعنی جب میں نے گناہ کیے ہیں تو کیا میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ سب کچھ دیکھتا رہا ہے۔ یہ سن کر حبشی نے ایک چیخ ماری اور زمین پر تشریف لائے اور ان کی جسم سے ان کی روح نکل گئی۔ میرے پیارے اسلام بھائی، خوف خدا میں انہوں نے اپنی جان دے دی۔ اچھا، یہ بات میں نے بیان کی، آپ نے سنی، میں نے بیان کی، ہم پر کوئی خاص کیفیت؟ یہ ہماری کیفیت ہے، یہ جو ہماری کیفیت ہے نا، یہ ہماری کیفیت ہے۔ وہ خوف، وہ جھڑجھڑی، وہ بالوں، وہ نا رونگٹوں کا کھڑا ہو جانا، میرا کیا بنے گا، میں کیسے رب کے حضور حاضر ہوں گا، میں کیسے رب کے حضور نامہ اعمال پڑھوں گا، میرے نامہ اعمال میں اتنے گناہ ہے، میں فلاں گناہ کر رہا تھا، میرا رب دیکھ رہا تھا۔ بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہم اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ ہم لوگوں سے ڈر کر گناہ کرتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ اور بے شرمی یہ ہے کہ بے شرم تو یہ نہیں دیکھتا کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، یہی ہو ہی نہیں سکتا نا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم گناہ ہمیں رب نہ دیکھے۔ وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے۔ ہم ہزار پردوں میں چھپ کر گناہ کرے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم ہزار پردوں میں چھپ کر نیکیاں کرے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انہوں نے اپنے رب کی معرفت حاصل کی، رب کی پہچان حاصل کی، وہ رب کے جو اللہ پاک گناہگاروں کے لیے جو اس نے عذاب تیار کر کے رکھا ہے، انہوں نے ان عذاب کو پڑھا تھا۔ وہ رب کی ناراضگی کو جانتے تھے کہ رب کا ناراض ہونا کیا ہے، تو وہ ڈرتے تھے، اللہ پاک سے ڈرتے تھے اور روتے تھے، اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، استغفار کرتے تھے، مولا بس راضی ہو جا۔ اب دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم، اور آپ ایک ایک دن میں 70 بار اور 100 بار استغفار کر رہے ہیں۔ ہماری صحت پر اثر نہیں، ہم نہیں، ہمارا عجیب و غریب و عجیب ذہن ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور جو بزرگوں کی جو کیفیات ہم پڑھتے ہیں، اللہ پاک ہمیں ان کا صدقہ عطا فرمائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ خوف خدا مجھے کھانے پینے سے روک رہا ہے، مجھے بھوک ہی نہیں لگتی۔ یہ حنبلیوں کے امام ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرت سیدنا یزید بن ہارون واسطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، حافظ حدیث تھے۔ کون تھے؟ حافظ حدیث تھے۔ ان کی آنکھیں نہایت خوبصورت تھیں، مگر یہ دن رات اللہ پاک کے خوف سے رویا کرتے تھے، دن رات رویا کرتے تھے۔ اس قدر روئے کہ ان کی آنکھوں میں مستقل آشوب چشم ہو گیا، جس سے نہ صرف ان کی آنکھوں کی خوبصورتی ختم ہوئی بلکہ ان کی آنکھوں کی روشنی بھی
چاہتی رہی. خوف خدا. Subscribe to my channel. رونے والی آنکھیں مانگو. Bell icon. رونا سب کا کام نہیں ہے. رونے والی آنکھیں مانگو. رونا سب کا کام نہیں ہے. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ہے. بندہ صرف یہ سوچے کہ میں اگر بغیر توبہ کیے اللہ کو راضی کیے بغیر مر گیا بروز قیامت میرا کیا بنے گا. بلکہ قیامت تو جب آئے گی تب آئے گی میرے پیارے اسلامی بھائیوں. میرا نظام میں کیا حال ہوگا. ڈرنے کی بات ہے. میرا نظام میں کیا عالم ہوگا. میری روح کی نکلنے کا عالم کیا ہوگا. یہ سب ڈرنے کی باتیں. کہیں اللہ نہ کرے میرا عیب تو نہیں کھل جائے گا. کہیں میری لاش تو نہیں بگڑ جائے گی. کہیں میرا چہرہ تو خراب نہیں کر دیا جائے گا. کہیں ایسا تو نہیں اللہ نہ کرے میرا ایمان ہی ضائع ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ نہ کرے اللہ پاک مجھ سے ناراض ہو جائے. کہیں میرا ایمان ہی ضائع نہ ہو جائے. اتنے گناہ ہیں. گناہ کرتے میں اگر یہ نزا کی دہلیز پر پہنچا تو میرا بنے گا کہ اچھا شیطان اپنے پورے لشکر کے ساتھ حملہ کر رہا ہے. اس کی پوری کوشش ہے کہ یہ اللہ کا بندہ یہ مسلمان ایمان ضائع کر دے. وہ ماں کے روپ میں آتا ہے, باپ کے روپ میں آتا ہے, دوستوں کے روپ میں آتا ہے. کہتا ہے عیسائی ہو جا, یہودی ہو جا, یہ اچھے مذہب ہیں. ماں اور باپ کے روپ میں آتا ہے. بتانا ہے کچھ. شیطان مردود ماں اور باپ کے روپ میں آتا ہے, دوستوں کے روپ میں آتا ہے. جسے ہم جانتے ہیں کہ ہم تجھ سے پہلے گئے, یہودی اچھا مذہب ہے, عیسائی اچھا مذہب ہے. اگر اس وقت اللہ کی رحمت بندے کو نہ تھامے, مجھے بتائے اس کی کیفیت کیا ہوگی. یہی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, جن کا میں نے آپ کو بھی واقعہ سنایا کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے مجھے بھوک نہیں لگتی. ان کا جب آخری وقت تھا تو ان کی زبان سے بے اختیار نکلا, نہیں ابھی نہیں. تو جو 7 لوگ کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ حضور کس سے فرما رہے ہیں. نہیں ابھی نہیں. کہا شیطان آیا تھا اور مجھے کہتا ہے کہ اے احمد تو خوش قسمت ہے جو مجھ سے اپنے ایمان کو بچا کر جا رہا ہے. اور چونکہ ابھی تک میری روح نہیں نکلی تھی تو میں شیطان مردود کو جواب دے رہا تھا کہ مردود نہیں ابھی نہیں, یعنی ابھی بھی میں تجھ سے غافل نہیں ہوں, ابھی میری روح نہیں نکلی, میرے ایمان لٹنے کی کوشش مت کر. نہیں ابھی نہیں. یہ وہ وقت ہیں جن کے بارے میں شاید ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ہم اس دنیا کی مستی میں مگن ہیں, ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے وہ نزا کا عالم. یعنی آپ کو ہی پتا ہے بھئی روح تو سب کی قبض ہونی ہے نا. روح قبض ہونے کی شدت, روح قبض ہونے کی تکلیف, نزا کا عالم. پھر ایمان سلامت رہتا یا نہیں رہتا یہ الگ معاملہ. پھر قبر میں اتارنا, قبر کا اندھیرا, قبر کا خوف, قبر کا ڈر. اللہ ناراض ہوا, یہ اندھیری قبر میں کریں گے کیا. یہ جوانیاں, یہ موج مستیاں, یہ سب ادھر ہی کدھر ہی ہیں. کیا آپ کے میرے دوست, جوان دوست دنیا سے نہیں گئے؟ مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی. عاقل و نادان آخر موت ہے, بارہا علمی تجھے سمجھا چکے, مان یا مت مان, آخر موت ہے. تو سوائے اس کے کہ ہم اپنے رب سے ڈریں اور کوئی راستہ نہیں ہے. ہمارا رب قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے, اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان. ہر شخص اپنی طاقت بھر اپنے رب سے ڈرے, میرا رب میری گرفت نہ فرما لے, میرا رب میری گرفت نہ فرما لے, میرے راز نہ کھل جائیں, میرا عیب ظاہر نہ ہو جائے. اور اللہ ناراض ہو تو دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کچھ بھی نہیں ہے. اللہ ناراض کوئی چیز ہاتھ نہ آئی, سب ناراض, رب راضی ہے, سب کچھ ہاتھ میں. بس بندہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے. اللہ فرماتا ہے وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو. ہمیں اللہ پاک سے ڈرنا ہے, اللہ پاک سے ڈرنا ہے.
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں اپنے بندے پر دو خوف جمع نہیں کروں گا اور نہ اس کے لیے دو امن جمع کروں گا۔ اگر وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف رہے تو میں قیامت کے دن اسے خوف میں مبتلا کروں گا، اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہے تو بروز قیامت اسے امن میں رکھوں گا۔ قیامت کے دن امن عطا فرمائے گا اللہ پاک اگر ہم اللہ پاک سے دنیا میں ڈرتے رہے۔ ڈرنا ہے، ڈرنا ہے، رشوت نہیں، میں رشوت، کوئی اللہ نہ کرے عورت، اجنبی عورت، بے پردہ عورت جس کو دیکھنے کی شریعت اجازت نہیں دی ہے، نہیں میں نہیں دیکھتا۔ کوئی شراب، نہیں، اللہ نے منع کیا۔ اللہ کا خوف یہی ہے نا کہ بندہ گناہ سے بچے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، بدکاری سے بچے گا، جھوٹ سے بچے گا۔ جھوٹ بولتے ہوئے اس کو خیال آئے گا میرا رب ناراض ہو گیا تو، داڑھی منڈاتے ہوئے خیال آئے گا میرا رب ناراض ہو گیا تو، غیبت کرتے ہوئے خیال آئے گا میرا رب ناراض ہو گیا تو، ماں باپ کو ستائے ہوئے خیال آئے گا میرا رب ناراض ہو گیا تو، نماز قضا کرتے ہوئے خیال آئے گا میرا رب ناراض ہو گیا تو، روزہ قضا کرتے ہوئے رمضان کا روزہ بلا اجازت شرعی قضا کرتے ہوئے اس کو خوف آئے گا اللہ کا میرا رب ناراض ہو گیا تو۔ اسی طرح جوئے کھیلتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے گناہ کرتے ہیں، ناچتے ہیں، کودتے ہیں، پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ معلوم بھی ہے یا نہیں ہے کہ جو کچھ ہم یہ اس طرح کے گناہ کر رہے ہیں اللہ پاک نے اسے منع کیا ہوا ہے، مگر یہ بے باک اس کو ڈر ہی نہیں دیتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور اگر رب ناراض ہو گیا اسے پکڑ لی، پکڑ فرما لی، تو یاد رکھو اگر اللہ پکڑ لے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ ہم سب کو ہمارے رب سے ڈرنا ہے، اللہ کی پکڑ سے ڈرنا ہے۔ وہ یقیناً رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ رحمان ہے، مگر وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، اس کی گرفت بڑی سخت ہے۔ یہ کوئی ایسی سوچ اچھی نہیں ہے کہ گناہ کرتے رہو کہتے رہو کہ اللہ معاف فرمائے گا، اللہ معاف فرمائے گا۔ اللہ نے منع کیا ہے نہیں کرو۔ اللہ کی بندہ رحیمی اور کریمی سے یہ امید رکھے کہ میں جو ٹوٹی پھوٹی عبادت کر رہا ہوں اللہ پاک اپنی رحمت سے میری عبادت قبول فرمائے گا، اور جو غلطی سے مجھ سے گناہ ہو گئے اللہ پاک اپنی رحمت سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ کیا بات نہیں کہ بندہ جرت کرے اور بے باکی کرے کہ نہیں ہے، اور گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا ہے تو اللہ اسے ہر شے سے خوف زدہ فرما دیتا ہے۔ اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ پاک سے ڈرنا ہے، اس کی ناراضگی سے ڈرنا ہے۔ بھئی یہ آج اللہ پاک ہمیں توفیق دے اور ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں اپنے رب کو ناراض کرنے والا کام نہیں کروں گا، نہیں کریں گے، رب کو ناراض کرنے والا کام نہیں کریں گے، رب کو راضی کرنے والا کام کرنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس مومن کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلتا ہے، جس مومن کی آنکھوں سے اللہ پاک کے خوف سے آنسو نکلتا ہے اگرچہ مکھی کے پر کے برابر ہو، پھر وہ آنسو اس کے چہرے کے ظاہری حصے تک پہنچے اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام فرما دے، حرام فرما دے، حرام فرما دے۔ ہائے ہائے، اللہ نصیب کر دے یہ رونا، اس کے خوف سے رونا۔ تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک فرمائے گا کہ اسے آگ سے نکالو جس نے مجھے کبھی یاد کیا ہو یا کسی مقام میں میرا خوف کیا ہو۔ اللہ پاک ہمیں اپنا سچا خوف عطا کرتے، بس سچا ڈر عطا کرتے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے نوجوان کے پاس تشریف لائے جو انتقال کے قریب تھا، قریب تھا کہ اس کا دم نکل جاتا۔ آپ نے پوچھا تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ
مجھے معافی کی امید بھی ہے، my channel. And also press this bell icon. مجھے معافی کی امید بھی ہے، اور میں گناہوں کی وجہ سے اللہ سے ڈرتا بھی ہوں۔ مجھے معافی کی امید بھی ہے، اور میں گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک سے ڈرتا بھی ہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی حالت میں جب بھی یہ دو باتیں جمع ہوتی ہیں تو اللہ پاک اس کی امید کے مطابق اسے عطا کرتا ہے، اور اس چیز سے محفوظ رکھتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ اللہ بس تو ہمیں معاف کر دینا، تو ہمیں بس بخش دینا۔ ہم گناہ، ہمارے کسی گناہ نے بھی تیری رحمت کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا نا میرے مولا، ہمارے گناہ نے تیری کسی بھی رحمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ ہم نے گناہ کیے مولا، گناہ گار ہے، مگر تیرے باغی تو نہیں ہے نا۔ اب تو تیرے بندے تجھ پر ایمان لائے، تیرے حبیب پر ایمان لائے، بس جمعہ کا واسطہ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں نیک بنا دے۔ یہ کیفیت تو خوف خدا کی ہے، اللہ کی یاد میں رونے کی ہے، جنت کی طلب کی ہے، جہنم سے پناہ مانگنے کی ہے، نیک بننے کی ہے، گناہوں سے بچنے کی ہے۔ یہ کیفیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب ہم اپنے گناہوں بری صحبت میں چلے جاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں کہ جو بے باکی کے ساتھ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم بھی بے باک سے ہو جاتے ہیں۔ انہیں کچھ نہیں ہو رہا تو ہمیں کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے اللہ پاک کس طرح اپنے بندوں کو گناہوں پر پکڑتا ہے، کس طرح پکڑتا ہے؟ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اسے اللہ پاک نے کئی نعمتیں دی تھی، مگر وہ اللہ پاک کی کوئی فرما برداری نہیں کرتا تھا، گناہ پر گناہ۔ اس سے ایک دن اللہ سے عرض کی، یا اللہ میں تیری اتنی نافرمانی کرتا ہوں، تو مجھے سزا ہی نہیں دیتا؟ اللہ پاک فرماتے تجھے علم ہی نہیں ہے کہ میں نے تجھے کیا سزا دی ہے؟ کیا تجھے مجھ سے دعا کرنے میں لذت آتی ہے؟ یعنی میں نے تجھ سے اپنی دعا کرنے سے کی لذت تجھ سے لے لی ہے، اور یہ میری سزا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمیں نمازوں میں لذت نہیں مل رہی، ہمیں عبادت میں لذت نہیں ملتی، ہمیں سجدوں میں لذت نہیں ملتی، ہمیں دعا میں لذت نہیں ملتی، ہم رونے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کو رونا نہیں آتا، ایسا لگتا ہے ہمارے آنکھوں کے آنسو سوکھے ہوئے، حالانکہ سوکھے ہوئے نہیں ہیں، بچہ مرتا رونا آ جاتا ہے، قرضہ چڑھ جاتا رونا آ جاتا ہے، طرح طرح کی دنیا کی مصیبتوں میں پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں۔ اگر نہیں روتے تو اللہ پاک کے خوف سے نہیں روتے، یہ آنکھ اللہ کے خوف پہ نہیں بیتی۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہماری کس عبادت پہ ہم کو لذت نصیب ہو رہی ہے یا محسوس ہو رہی ہے؟ سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے کہ بزرگ سجدہ کرتے تھے تو کئی دیر تک سجدہ کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے تو کئی دیر تک تلاوت کرتے رہتے تھے، تلاوت کر کے روایا کرتے تھے، پڑھا ہے۔ مگر یہ کیا لذت ہے اللہ پاک نے ان کو عطا کی تھی؟ اللہ پاک ہمیں نیکی کی لذت دے دے، عبادت کی لذت دے دے، اور اس کے لیے ہم کو نیکی کرنی پڑے گی، تو گناہ سے بچنا پڑے گا، تو دل کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو، دل تو میلا ہو جاتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر کالا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر کالا نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک گناہ کرتے کرتے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اس کی علامت یہ بتائی گئی ہے کتابوں میں کہ پھر اس کے دل پر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ کتنی بڑی بدبختی ہے یہ۔ اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے۔ وقتی طور پر نعت سنتے، کلام سنتے، بیان سنتے رونا آ جاتا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد، کچھ ہی دیر کے بعد ہم جہاں تھے وہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سچی توبہ ضروری ہے، سچی توبہ، اور سچی توبہ یہ ہے
کہ پہلے تو بندہ اللہ کی حضور شرمندہ ہو، یا اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی معاف کر دے، شرمندہ ہو، گلٹی فیل کرے، ندامت ہو، الندم و توبۃ، ندامت توبہ ہے، اور اس کے بعد اپنے گناہوں سے معافی مانگے۔ کئی گناہ تو ایسے ہوتا ہے میں یاد ہوتا یا اللہ وہ گناہ، اللہ بولا کیسے کیا یہ گناہ، اف کیسے، بس کر گیا مولا، ہے نا، دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا۔ اور پھر آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، پکا عزم ہو، اور اللہ جانتا ہے کہ کون سچا ہے کون سچا نہیں ہے۔ یہ مین 3 ارکان ہے توبہ کے۔ بندہ سچی توبہ تو کرے، اللہ معاف کر دیتا ہے، مگر ہم ہیں کہ ہم ایسی سچی توبہ کر نہیں پا رہے، اس لیے گناہوں سے وہ بیزاری، جس کو کہتے ہیں نا بیزاری، گناہوں سے وہ بیزاری نہیں ہو رہی، پلٹ پلٹ کے گناہ کی طرف جاتے ہیں، پلٹ پلٹ کے گناہ کی طرف، ہے نا کہ میں کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب۔